آج میری قرآن کلاس، تو میں کلاس لینے کے لیے نکلی ہوں گھر سے. باہر نکلی ہوں تو بہت شدید گرمی ہے، ہوا بند ہے، پسینہ شدید آ رہا ہے، لیکن کلاس لینے تو جانا ہی جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے. اور دیکھیں راستے میں کتنی دھوپ ہے، پرندے بھی درختوں میں بس چھپے بیٹھے ہیں. یہ راستے میں ہمارے یہاں آتا ہے ایک پولیس والے کا گھر. یہ دیکھیں جی، اس نے کیسے بدماشی مچائی ہوئی ہے، سب کچھ توڑ کے پھینک دیا ہے، بیریئر لگا دیا ہے کہ رفتار آہستہ رکھیں، آگے میرا گھر ہے. یہ لوگوں نے پرچم بھی لگائے ہوئے ہیں. ابھی تک 14 اگست گزر چکی ہے، لیکن پرچم ابھی بھی ایسی چھتوں پہ لگے ہوئے ہیں، سرنگو ہو گئے ہیں بیچارے. یہ دیکھیں لہرا بھی نہیں رہے ہیں. بس 14 اگست گزر چکی ہے، اب اتار دیں آپ لوگ. پرچم کی بے حرمتی ہے، لیکن خیال ہی نہیں ہے کوئی. بس اب یہ 11 ستمبر تک لگے رہیں گے، اس کے بعد لوگوں کو خیال آئے گا تو پھر وہ اتار کے رکھ دیں گے. ہاں جی کہ ہم پرچم اتار دیں. اب دیکھیں سب لوگوں کی چھتوں پہ اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں میں کلاس سے پہنچ چکی ہوں. آج ہماری کلاس ہے، آج ٹیچر نے سبق سننا بھی. ہماری ٹیچر بہت اچھی ہیں، بہت اچھا پڑھا رہی ہیں. ان سے ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اسٹوڈنٹ بن گئے اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھ کے اٹھتے ہیں. اور قرآن تو ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے پڑھتے جائیں، اور اس میں ہر دفعہ پڑھنے سے آپ کو ایک نئی چیز نظر آتی ہے، ایک نئی بات سمجھ آتی ہے. اب ہمارا تلفظ بھی ٹھیک کروا رہی ہیں ٹیچر کہ آپ لوگ اپنا تلفظ ٹھیک کریں. ہم کوشش تو پوری کر رہے ہیں کہ اس تلفظ سے پڑھنے لگیں. آگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا تو ٹھیک ہو ہی جائے گا سارا کچھ. ذکرن اعوذ یکذب نذیر انذر جیم ہا خا دال ضاد را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام. ہماری حروف تہذیب بہت بہتر ہو گئی ہے جب سے ہم نے ان کے ساتھ ریوائز کرنا شروع کیا ہے. آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، لیکن آپ ٹیچر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دوبارہ سے آپ اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں اور آپ کو پڑھنے کا مزہ آنے لگتا ہے. اور ویسے بھی قرآن پاک کے لیے تو حکم ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سیکھنے کی بھی اور سکھانے کی بھی. اور بہترین سکھانا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. تو اس طرح سے یہ کہ ان کی ٹریننگ بھی ہوگی اور ہماری ٹریننگ بھی ہوگی، اور ہم ان کے ساتھ ایک پازیٹیو ٹائم گزار سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا بھی ویسے حکم ہے کہ یہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے. تو ایک پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ جتنا اچھا اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں، میرے خیال سے کوئی اور نہیں کروا سکتا. کیونکہ پیرنٹس جب سکھاتے ہیں کچھ تو اس میں ان کے جذبات بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور بچوں کو میرے خیال سے زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے. تو میرے خیال سے سب پیرنٹس کو کوشش کرنی چاہیے. میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھوں، انہیں پڑھاؤں، ان سے سنوں. ڈیلی کی میری روٹین ہے کہ میں لازمی بس سیٹرڈے سنڈے ان کو آف دیتی ہوں. اس کے علاوہ ہم سب مل کے تقریباً 2 رکوع پڑھتے ہیں سارے. ہماری روٹین ہے. آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے مجھے ضرور بتائیے گا کہ قرآن پاک کی روٹین میں آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا وقت اسپینڈ کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو آپ خود پڑھاتے ہیں یا آپ نے کوئی قاری لگوایا ہوا ہے. کلاس میری ہو گئی ہے ختم. اب میں ہوں واپسی کی طرف، باہر نکل آئی ہوں. اب میں نے جلدی جلدی گھر جانا ہے اور کھانا بھی بنانا ہے کیونکہ بچے آنے والے ہوتے ہیں، ان سے آنے سے پہلے میں نے کوکنگ کرنی ہے. تو قرآن کلاس میری ویک میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جانا. آپ لوگوں کی کیا روٹین ہے؟